بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہاں مصیبت سے مراد دیکھیں، مصیبت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مصیبت وہ جس کو ہم آزمائش کہتے ہیں، وہ مصیبت تو مسلمان کو بھی آتی ہے، کافر کو بھی آتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، تکوینی امور ہوتے ہیں کچھ کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے۔ تو یہاں وہ مصیبت مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ والی مصیبت انسان کے ضروری نہیں کہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہو، نیک لوگوں کے ساتھ بھی حادثات ہو جاتے ہیں، تو وہ مصیبت نہیں ہوتی، وہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ یہاں مصیبت سے مراد ہے وہ مصیبت جو حقیقی معنی میں مصیبت ہو، جو گناہوں کی سزا کے طور پر، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، قوم عاد قوم ثمود کے ساتھ ہوا، یا بعض دفعہ اللہ کسی قوم کو سزا دینے کے لیے قحط میں ڈال دیتے ہیں، جیسے فرعونیوں کے ساتھ ہوا۔ تو یہاں یہ والی مصیبت مراد ہے، یہ مصیبت انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ تو خلاصہ اس آیت کا یہ نکلا کہ جو واقعی عذاب ہوتا ہے نا، جو مصیبت بن کے آتی ہے، وہ انسان کی بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے، اور کچھ قدرتی واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، وہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون سی مصیبت آپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے اور کون سی ویسے ہی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ قدرتی حادثات ہیں، دنیا میں ہمیشہ سے آئے ہیں، صحابہ کے دور میں بھی آئے، بڑے بڑے نیک لوگوں کی پر آزمائشیں آئی ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بدعمالیوں کے نتیجے والی مصیبت ہے اور واقعی حقیقی مصیبت ہے یا ویسے ہی ایک آزمائش ہے؟ تو دیکھیں، اس میں یقینی طور پر تو جب تک ہمارے سامنے نص موجود نہ ہو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب جیسے قوم عاد قوم ثمود کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ ان کی بدعمالیوں کا عذاب تھا، قوم نوح کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ بدعمالیوں کا عذاب تھا۔ جہاں اللہ بتا دے گا وہاں تو ہمیں یقین ہوگا، جہاں نہیں بتائے گا تو وہاں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ کچھ علامتیں علماء نے بتائی ہیں قرآن و سنت کو سامنے رکھے، ان علامتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، غالب درجے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ مصیبت گناہوں کا عذاب ہے یا یہ ویسے ہی قدرتی حادثہ ہے۔ تو وہ ظاہری علامت یہ ہے کہ جب بھی کوئی آزمائش آئے، چاہے وہ انفرادی آپ کی زندگی میں آئے یا قومی سطح پہ آئے، تو اگر اس میں ہمیں اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے اور اصلاح کی طرف توجہ جا رہی ہے، مثال کے طور پر ملک میں مہنگائی کا عذاب ہی آپ دیکھ لیں نا، عوام کو کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے آئندہ کے لیے، کیا پالیسیاں بنانی چاہیے ہمیں، حکمرانوں کو کچھ عقل آ جاتی ہے، تو پھر یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اصلاح کا ایک پروگرام ہے، ایک تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ تو اور اگر کوئی پریشانی آئی اور آپ کی اصلاح کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ہے، نہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، نہ آپ کو اپنی غلطیوں کی تلافیوں کی طرف توجہ جاتی ہے، تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے عذاب، کیونکہ اللہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی کوئی تکلیف کسی خیر کا پیش خیمہ ہو تو وہ تکلیف پہنچانے والا آپ کا دوست ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے آپریشن کر کے، ٹیکہ لگا کے، وہ تکلیف مصیبت نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تیز ہوائیں شاہین اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہیں، ٹینشن دینے کے لیے نہیں چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، تاکہ وہ اپنے اعمال میں غور کریں، اپنی اصلاح کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، تو عقل مند لوگ سدھر جاتے ہیں۔ تو یہ پھر مصیبت نہیں ہے، یہ بدعمالیوں کا نتیجہ نہیں ہے، یعنی عذاب برائے عذاب نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو اللہ کی طرف آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اور آپ برائیوں میں اور جری ہوتے چلے جا رہے ہو، تو یہ وہ عذاب ہے جس کا اس آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا۔ فرمایا جو مصیبت حقیقی معنوں میں جو مصیبت ہوتی ہے وہ مرادیں ہیں، وہ تمہیں جو پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی برائیاں اللہ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ تو جو عذاب آتے ہیں نا، یہ بہت سے گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود جو کچھ گناہ رہ جاتے ہیں ان پر عذاب آتا ہے۔ سارے گناہوں کا اللہ عذاب دینا شروع کر دے تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے مضمون بیان کیا، ایک ذی روح چیز کو بھی اللہ زمین پہ زندہ نہ چھوڑے۔ فرمایا وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ زمین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی دادا گیری تو زمین پر ہے نا، تو زمین پہ نہیں جو ہرا سکتا آسمانوں میں کہاں سے ہرائے؟ نہیں، اللہ عذاب دینے پہ آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتے تم۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہے، اس لیے اللہ ہی سے دوستی لگاؤ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کی نشانیوں میں جہاز ہیں سمندر میں پہاڑوں جیسے۔ مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ جہازوں سے کیا، کیونکہ کشتی پہاڑوں جیسی جو ہوتی ہے وہ جہاز ہی ہوتا ہے، تو سمندری جہاز ہیں۔ کیسے سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے اتنی وزنی چیز کو اٹھاتا ہے اپنی پشت پہ، اور کہاں سے کہاں ایک ملک سے دوسرے ملک تمہیں دھکیل دیتا ہے، کیسے آرام سے تم ٹریولنگ کر کے
اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو، تجارت بھی کرتے ہو۔ اور ارشمیدس کا لا ہم نے اسکول میں پڑھا تھا نا کہ پانی میں سوئی تو ڈوب جاتی ہے، جہاز نہیں ڈوبتا، تو یہ ارشمیدس کے لا کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ نے جو قانون بنایا جس پہ جو بھی سائنٹسٹ تھا ارشمیدس وہ مطلع ہوا، تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پر مطلع ہوا ہے۔ قانون اس نے تھوڑی بنایا، ایک فطرت کا قانون، فزکس کا قانون پہلے سے زمین پہ موجود تھا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے کہ سوئی آپ پانی میں ڈالتے ہیں ڈوبتی ہے، سمندر کو کیسے سمندر جو ہے اس پہاڑ جیسے جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھائے رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہماری قدرت ہے۔ اور پہلے زمانے میں بھی، اب بھی ہم نے دیکھا ہے جب باہر ٹریولنگ ہوتی ہے تو بادبانی کشتیاں اب بھی ہیں، جب تک وہ گوروں کو ہم نے دیکھا ہے جب ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریولنگ کے لیے جاتے ہیں نا، سیاح جو ان کے ہوتے ہیں، ٹورسٹ ان کے جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیزل بچانے کے لیے انہوں نے پردے لگائے ہوئے کشتیوں میں، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا، تو جب تک ہواؤں سے چلائیں گے، ہوا چلائے گی تو ہوا بڑے مزے سے چلاتی ہے کشتیوں کو، وہ پردے دائیں بائیں کرتے رہتے ہیں، اس سے اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو پہلے زمانے میں تو یہی ہوتا، 100-150 سال پہلے تک اس طرح بہت زیادہ لوگ سفر کیا کرتے تھے کشتیوں پہ بیٹھ کے۔ حاجی بہت جایا کرتے تھے، ہماری پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ بادبانی کشتیوں میں بیٹھ کے حج پہ جایا کرتے تھے، تو اس میں بہت ہی سستے میں آپ کا سفر ہو جایا کرتا تھا کیونکہ ہوا کی طاقت آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو ہواؤں کے ذریعے سمندری جہازوں پہ سفر کر رہے ہو، ڈیزل کا خرچہ، بجلی کا خرچہ بچا رہے ہو، انرجی تمہیں قدرت نے دی ہوئی ہے، یہ بھی تو ہوائیں اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ کیونکہ عرب میں تو یہ بہت زیادہ تھا اس وقت نا، یہ سمندری جہاز اور کشتیاں، یہ بادبانی کشتیاں ہوتی، وہ لوگ پردوں کو سیٹ کرتے تھے خاص اینگل سے کہ وہ ہوا کے ان اینگلوں پہ ٹکراتی تھی اور کشتی کو دھکیلتی تھی آگے، تو وہ اس اینگل